نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی آدمی سے کوئی کام ہو، اسے چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، پھر کہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبتی رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة ہی لک ردا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ ترجمہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بردبار بزرگی والا ہے، پاک ہے اللہ اور عرش عظیم کا مالک ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے وہ چیزیں مانگتا ہوں جو تیری رحمت اور بخشش کا سبب ہوتی ہیں، اور میں ہر نیکی میں سے اپنا حصہ مانگتا ہوں، ہر گناہ سے سلامتی طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ، میرے کسی گناہ کو بخشے بغیر، میرے کسی غم کو دور کیے بغیر، اور میری کسی حاجت کو جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہو پورا کیے بغیر نہ چھوڑنا۔ اے ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، رحم فرما۔ امام ابن ماجہ نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، پھر دنیا اور آخرت کی کوئی چیز مانگے تو وہ اس کے لیے مقرر کر دی جائے گی۔ دوسری حدیث ہے، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک نابینا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے بینائی کی دعا فرمائے۔ آپ نے فرمایا، اگر تو چاہے تو تیرے لیے دعا کو مؤخر کر دوں جو تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو چاہے تو تیرے لیے دعا کر دوں۔ اس نے عرض کیا، آقا دعا فرما دیں۔ آپ نے اسے اچھی طرح وضو کرنے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور فرمایا نماز کے بعد یہ دعا کرنا، اللہم انی اسألک و توجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذی لتقضى اللہم فشفعہ فی۔ اے اللہ، میں نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری طرف توجہ کرتا ہوں۔ اے محمد، میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتا ہوں کہ یہ پوری ہو۔ اے اللہ، میرے حق میں سرکار کی شفاعت قبول فرما۔ اللہم وما علینا الا البلاغ۔